بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹ، یہ دیکھیں آج ہم اسلامیت کا نیا چیپٹر پڑھیں گے۔ پیج نمبر 38 پر ہے غزوہ خیبر۔ اس کا میں تھوڑا سا تعارف آپ کو بتا دوں کہ غزوہ خیبر جو ہے نا وہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑی گئی اور بہت سخت لڑائی تھی، اور کیا کہتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل اس میں ہے، جب میں پڑھوں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس میں بہت مشکل سے یہ قلعہ فتح کیا تھا مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا تعارف دیکھیے یہ مڈ ٹرم کا یہ لاسٹ چیپٹر ہے، جو مڈ ٹرم کا سلیبس کے اکارڈنگ ٹو مڈ ٹرم سلیبس جو ہے وہ یہ لاسٹ چیپٹر ہے، اور یہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا آج انشاءاللہ۔ اور پھر آپ جو ہے وہ سارا آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ سارا آپ کا پچھلا کام کمپلیٹ ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ آپ کے مڈ ٹرم میں شامل ہوگا انشاءاللہ۔ اسکول کھلیں گے تو باقاعدہ کلاسز میں آپ کو پیپر لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ تعارف میں پڑھ رہی ہوں۔ خیبر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں قلعہ۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہودی کے 8 مضبوط قلعے تھے یہ۔ ان قلعوں کی نسبت سے اس علاقے کو خیبر کہا جاتا تھا۔ محرم 7 ہجری میں غزوہ خیبر یہاں کے یہودی اور مسلمانوں کے درمیان لڑا گیا تھا۔ پس منظر کیا ہے، اس کے پیچھے کیا چیزیں تھیں جو لڑائی شروع ہوئی؟ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ آباد تھے۔ یہ ان کے قبائل کے نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان یہودی قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ تاکہ مدینہ میں امن قائم رکھا جا سکے۔ یہودیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی اور بنو قینقاع کے یہودیوں نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ بنو نذیر کے یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ کے یہودیوں نے مسلمانوں سے وعدہ خلافی کی اور مشرکین مکہ کا ساتھ دیا۔ ان وجوہات کی بنا پر ان قبائل کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ یہودی قبائل خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے اور وہیں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ خیبر کے یہودی قبائل اسلام سے سخت دشمنی رکھتے تھے، یعنی مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے، اور ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ انہوں نے عرب کے دوسرے قبائل بھی اپنے ساتھ ملا لیے اور مدینہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ اسلام دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اب نیکسٹ پیج پر آئیے۔ مسلمانوں کی خیبر روانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم 7 ہجری میں یہودیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ لشکر لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے 3 علم تیار کروائے، یعنی جھنڈے۔ ان میں سے پہلا حضرت علی کو دیا، دوسرا حضرت حباب بن منظر اور تیسرا سعد بن عبادہ کو عنایت فرمایا۔ مسلمانوں کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں رات کے وقت خیبر پہنچا۔ خیبر کے یہودیوں کو مسلمانوں کے آنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو یہودیوں نے اپنے کام کاج میں مشغول تھے، اور جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں کے لشکر کو، وہ بدحواس ہو کر بھاگے اور قلعوں میں چھپ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمان یہودیوں پر حملہ آور ہوئے۔ سب سے پہلے قلعہ نائم فتح ہوا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے شروع میں بتایا تھا کہ اس قلعے کے یہ 8 حصوں پہ مشتمل تھا، تو سب سے پہلے قلعہ نائم فتح ہوا۔ قلعہ نائم میں یہودیوں نے اپنا تمام جنگی ساز و سامان جمع کیا ہوا تھا۔ اس قلعے سے ہتھیاروں اور منجنیق ایک اوزار تھا، جیسے آج کل ٹینک ہے نا آرمی فورس کے پاس، اسی طرح ایک منجنیق ایک ہتھیار تھا جو بڑے سے بڑے پتھر کو اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے۔ تو ایک بڑا ذخیرہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے یہودیوں کے سب سے مضبوط قلعہ قموس کا محاصرہ کر لیا۔ سب سے مضبوط قلعہ تھا قموس، اور وہاں کا سردار تھا مرہب جو تھا بہت طاقتور تھا۔ اس کے بعد قلعہ قموس کی فتح دیکھیے، ہیڈنگ ہے آگے میں پڑھی ہوں۔ قلعہ قموس یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ تھا، یہاں کا سردار مرہب تھا۔
اسے اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا اور وہ طاقت میں 1000 آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے کئی صحابہ کرام کو بھیجا اور مگر اس قلعہ کو کوئی فتح نہ کر سکا۔ جب کئی زبردست حملوں کے بعد یہ قلعہ فتح نہ ہوا تو ایک دن شام کے وقت آپ نے فرمایا، کل میں ایسے شخص کے ہاتھ علم دوں گا، یعنی جھنڈا، جو اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے، انصار و مہاجرین میں سے ہر کسی کو اس بات کی آرزو تھی کہ یہ علم اسے عطا کیا جائے گا۔ اگلے دن صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب لگایا، لعاب کہتے ہیں تھوک، اور صحت یابی کی دعا کی، یعنی ان کی آنکھوں پر اپنا تھوک لگا دیا، جس سے ان کی آنکھوں کی تکلیف ختم ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فتح کا علم عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے ساتھ قلعے کے سامنے پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے انہوں نے مسترد کر دیا، یعنی کہ لڑائی کرنے سے پہلے انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور جس پہ انہوں نے اس کو پیغام کو مسترد کر دیا، اور اپنے سردار مرحب کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرحب تلوار ہوا میں لہراتا ہوا میدان میں آیا اور وہ یہ شعر پڑھ رہا تھا۔ نیکسٹ پیج پر آئیے۔ خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر، تجربہ کار، کیا تم میرا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتے ہو؟ مرحب کا مقابلہ، لاسٹ پیراگراف دیکھیے۔ مرحب کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت علی میدان میں آئے۔ آپ کے لبوں پہ یہ اشعار تھے، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، اور میں جنگل کے شیر کی طرح خوفناک ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے سر پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کے قتل ہو جانے کے بعد شدید لڑائی ہوئی، یہودیوں کے بہت سردار مارے گئے اور جلدی ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس طرح قلعہ قموز بھی فتح ہو گیا۔ قلعہ قموز کی فتح کے بعد باقی قلعے بھی تھوڑی بہت مزاحمت کے بعد مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ اس طرح سے پورا خیبر فتح کر لیا۔ اس کے بعد نتائج دیکھیے اس کے کیا نکلے۔ غزوہ خیبر میں فتح کے بعد یہودیوں کی شرارت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اس جنگ میں 93 یہودی قتل ہوئے اور 16 مسلمان شہید ہوئے۔ غزوہ خیبر میں فتح کے بعد مسلمانوں کو بہت مال غنیمت ملا، یعنی پیچھے رہ جانے والا مال۔ غزوہ خیبر میں فتح کے بعد خیبر کا علاقہ بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ غزوہ خیبر میں یہودیوں کو شکست سے کفار مکہ کو سخت مایوسی ہوئی۔ فتح خیبر حقیقت میں فتح مکہ کا پیش خیمہ ہوا اور اگلے ہی برس مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا۔ فتح خیبر کے بعد دوسرے علاقوں کے یہودی بھی مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے، یعنی جو دوسرے چھوٹے چھوٹے قبیلے رہ گئے تھے وہ بھی مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ یہودیوں کی شکست کے بعد اسلام تیزی سے پورے عرب میں پھیل گیا، اور بچوں نہ صرف عرب میں پھیلا بلکہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کیا آپ جانتے ہیں، دیکھیں ایک باکس بنا ہوا ہے نا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ غزوہ خیبر کے اختتام پر، یعنی یہ غزوہ جب ختم ہوا نا تو ایک یہودی عورت زینب بنت حارث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکایا اور اس میں زہر ملا دیا، لیکن آپ محفوظ رہے، جبکہ ایک صحابی بشیر بن برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے کے بعد شہید ہو گئے۔ یعنی مسلمانوں نے کیسی کیسی سازشیں کی حضور کے خلاف، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا، اس لیے اللہ نے ہر طرح سے مسلمانوں کی اور اپنے پیارے نبی کی حفاظت فرمائی۔ ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں۔ اس کے بعد آپ ایکسرسائز پر آئیے۔
ہم صرف تفصیلی جواب نہیں کریں گے، مختصر سوالات کے جوابات دیکھیے۔ مدینہ منورہ میں یہودی کے کون کون سے قلعے آباد تھے؟ یہ دیکھیں پہلے پیج پر آئیے، پہلی لائن، پہلے پیج پر آئیے، پہلی لائن، مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبائل، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ آباد تھے، یہ نشان لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے سوال پر آئیے، دوسرے سوال پر آئیے، غزوہ خیبر کب پیش آیا، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ یہ دیکھیں میں نے لکھ دیا ہے آگے، غزوہ خیبر محرم 7 ہجری کو پیش آیا اور مسلمانوں کی تعداد 1400 مسلمان تھے، یہ صحابہ کرام، صحیح ہے۔ کس قلعے سے، نیکسٹ پہ آئیے، کس قلعے سے مسلمانوں کو جنگی سامان اور رسد کا ذخیرہ مل گیا تھا؟ یہاں سے دیکھیے نمبر 3، یہ پیج نمبر 39 پر دیکھیں آپ، پیج نمبر 39 پہ جواب دیا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہاں سے لے کر مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا، یہاں تک نشان لگا ہوا ہے، صاف صاف آپ کو نظر آ رہا ہوگا، صحیح ہے۔ نمبر 4 کوشچن پر آئیے، نمبر 4 پہ آئیے، حضرت علی نے یہودیوں کو کس بات کی دعوت دی؟ اسی پیج پہ دیکھیں لاسٹ لائن، اسی پیج پہ لاسٹ لائن، یعنی پیج نمبر 39 پہ لاسٹ لائن، یہ چوتھے سوال کا جواب یہ دیا ہوا ہے آپ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قلعے کے سامنے جب مسلمانوں کے ساتھ قلعے کے سامنے پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے مسترد کر دیا، یہاں تک، صحیح ہے۔ نمبر 5 جواب سوال دیکھیے، مرحب کون تھا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑتے وقت کون سے اشعار پڑھے؟ مرحب یہودیوں کا مرحب جو تھا وہ 5ویں سوال کا جواب کیا ہے دیکھیں، پیج نمبر 39 پر آئیے، ایک لائن یہاں سے لکھیں گے، 5واں جہاں پہ 5 نشان لگایا ہوا میں نے، قلعہ قموس، یہ ایک لائن یہاں سے لکھیں گے، اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا۔ پھر اس کے بعد نیچے آئیے پوری، یہاں سے جہاں مرحب نشان لگا ہوا ہے، یہاں سے مرحب سے لے کے یہ پورا یہاں تک، یہ وہ رجزی اشعار پڑھ رہا تھا، یہاں سے یہاں تک، نیکسٹ پیج پر میرا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتے ہو، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے، کئی زبردست حملوں کے بعد جب قلعہ قموس فتح نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نمبر 6 کا جواب کیا تھا؟ جب دیکھیں یہ نشان لگا ہوا ہے صاف صاف، یہاں سے لے کے یہاں تک لائن لکھیں گے پہلے، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک، اس سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئے سوال جواب۔ اس کے بعد اب آئیے خالی جگہوں پر، دیکھیں میں نے فل کیا ہوا یہ پہ، مدینہ منورہ میں 8، پہلے میں 8 آئے گا، مسلمانوں آئے گا دوسرے میں، تیسرے میں آنکھوں میں درد تھا ان کی، اور مرحب طاقت میں 1000 آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد درست جواب پہ نشان لگائیں، یہ سارے آپشن آپ کو دیے ہوئے، میں نے نشان بھی لگائے ہوئے، صحیح ہے۔ بس یہ 3 سوال، یہ 3 ایکسرسائز کریں گے، ایک سوال جواب، ایک خالی جگہ اور درست جواب پر نشان لگائیں۔ یہاں تک یہ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ایکسرسائز کے ساتھ، امید ہے کہ پچھلے سارے کمپلیٹ ہوں گے، اور اس کو بھی کمپلیٹ کر کے باقاعدہ چیک کرائیں، اور یہ سارے مڈ ٹرم میں یہاں انکلوڈ ہوں گے، مڈ ٹرم کا سلیبس یہاں کمپلیٹ ہو گیا آپ کا۔ اس کے متعلق جو بھی پرابلمس ہوں آپ کو، یا کوئی بھی سوال کرنا ہو، اسکول آ کے آپ پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اس بائی دی نیٹ آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔